آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں نا؟ بولے بابا، ابھی آپ نے جو کچھ بھی کہا وہ سب ایک بھونڈا مذاق تھا۔ اپنی کانپتی آواز اور صدمے سے دو چار ہوتی وہ باپ کے افسردہ چہرے کو دیکھتی۔ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں ایشو، یہ سچ ہے میری جان۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں کہ یہ حقیقت میں نے تمہیں پہلے کیوں نہیں بتائی، کیوں تمہیں اندھیرے میں رکھا، لیکن اب شاید صحیح وقت آ گیا ہے کہ تمہیں حقیقت بتا دی جائے۔ لقمان داڑ شاہ کا سر بیٹی کے مان ٹوٹ جانے سے جھک گیا۔ اتنی بڑی بات، اتنا بڑا دھوکہ دیا آپ نے مجھے۔ وہ اپنا سر پکڑے زور سے چلائے۔ ایشو میری بات، وہ بھی اسے تھامتے اتنا بولے تھے جب وہ ان کے ہاتھ جھٹکتی۔ دور ہٹی۔ قریب مت آئے میرے۔ نہیں ہیں آپ میرے وہ پیارے بابا جو ہر چھوٹی سے چھوٹی بات مجھ سے پوچھ کر کرتے تھے، اور زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے بنا پوچھے کر دیا، وہ بھی میری مرضی کے بنا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ پھر وہ رکی نہیں اور ان سے ناراض ہوتی گاڑی لے کر نکل گئی۔ لقمان جانتے تھے جب اسے یہ سچ پتہ چلے گا تو وہ ایسے ہی ریئیکٹ کرے گی، لیکن پھر رو دھو کر آخر کار اسے ماننا ہی پڑے گا۔ آخر تم اس طرح رو کیوں رہی ہو؟ بتاتی کیوں نہیں؟ ہوا کیا ہے؟ ظفر جو اس کے بابا کے قریبی دوست ارشد کا بیٹا تھا، دونوں بچپن سے ساتھ پل بڑھ کر جوان ہوئے، وہ اس کا صرف دوست تھا۔ اس کے بار بار پوچھنے پہ بھی الیشما نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس ایک ہی بات سوچ سوچ کر رو رہی تھی کہ اس کے بابا نے اس کی زندگی کا فیصلہ کیسے اس کی اجازت کے بنا ایسے انسان سے کر دیا جسے نہ وہ جانتی تھی نہ ہی کبھی دیکھا تھا۔ صرف اتنا پتا تھا کہ وہ ایک جاہل اجڑ گاؤں دیہات میں رہنے والا نہایت عام سا انسان ہے، جس سے اس کے باپ نے چھوٹی سی عمر میں نکاح پڑھوا دیا تھا، اور کہاں وہ آکسفورڈ سے پڑھی نہایت لائق فائق اسٹوڈنٹ، انتہا کی حسین کی دنیا اس کی دیوانی تھی، دولت شہرت اور باپ کی تمام تر محبت کی تنہا وارث، نہایت بگڑی ہوئی آزاد خیال۔ وہ کیسے اپنی نازو پلی جگر کے گوشے کو کم ظرفوں کے حوالے کر سکتے تھے؟ یار کچھ تو بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ اچھا چلو اٹھو، میرے ساتھ چلو۔ ظفر اس کا ہاتھ پکڑے ریڈ نائٹ کلب میں لے آیا، پھر اس کے لیے سافٹ ڈرنک منگوائی۔ کلب میں بجتا تیز میوزک اور ناچتے گاتے جھومتے نوجوان، کوئی بھی رنگینی اس کے غم کو کم کر کے نہیں دے رہی تھی۔ کہاں وہ ایک جوتا خریدنے کے لیے سب سے مہنگے برانڈ کا انتخاب کرنے والی، اور ایک بار استعمال کرنے پر اسے پلٹ کر دوبارہ نہیں دیکھنے والی کی زندگی کا ہم سفر، اس کی پسند کے بنا، وہ بھی نہایت نچلے درجے کا، جسے وہ اپنا نوکر بھی نہ بنائے اس کا شوہر بنا بیٹھا تھا۔ یہ غم کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اتنا رو چکی تھی کہ اسے اچھے برے کی اس وقت کوئی تمیز نہیں رہی تھی۔ تبھی اس کی ڈرنک آ گئی۔ جب ظفر نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی ڈرنک میں جیب سے کچھ گولیاں نکالتے ڈرنک میں ملائیں اور اسے پلانے لگا۔ الیشما لاکھ بری سہی لیکن بدفعال اور حرام چیزوں سے ہمیشہ دور رہتی تھی۔ اس وقت وہ اتنی ڈپریس تھی کہ ظفر کی وہ ڈرنک بنا کسی ہچکچاہٹ کے پی گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسے دنیا گھومتی محسوس ہونے لگی۔ اسے زور زور کے چکر آنے لگے، جس سے وہ اپنا سر ٹیبل پر ٹکا گئی۔ اسی وقت کلب کے دروازے کو کچھ اونچے لمبے تڑنگے بندے توڑتے ہوئے اندر آئے اور پورے کلب کو اپنی حراست میں لے لیا۔ نوجوان نسل جو گناہ عام کرنے میں مست تھی، ان نقاب پوش اور پولیس کو آتا دیکھ چیختے چلاتے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ بہت سوں کو پولیس نے اریسٹ بھی کر لیا۔ ظفر نے جب دیکھا کہ پولیس ریڈ مار چکی ہے تو وہ گن نکالتا فائر کرنے لگا۔ بدلے میں مقابل سے بھی فائرنگ ہونے لگی۔ اسی دوران ایک نقاب پوش کی نظر ٹیبل پہ سر رکھے اس لڑکی پر جا ٹکی جسے وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پہنا ڈائمنڈ کا بریسلٹ اور بھورے بال وہ کیسے بھول جاتا۔ الیشما لقمان داڑ، زیر لب نام لیتا وہ اس کی طرف بڑھا اور اتنی خاموشی سے اسے اٹھا کر اپنی جیپ میں ڈال گیا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ ان سب کا کمانڈر تھا جنہیں وہ لیڈ کر رہا تھا جب تک قانونی کارروائی مکمل نہیں ہوئی۔ الیشما لقمان اس کی گاڑی میں آرام سے سوتی رہی۔ اپنا کام ختم کرنے کے بعد وہ گاڑی کی طرف آیا جہاں وہ نشے میں چور مست دنیا سے بے خبر سوئی تھی۔ ایک نظر اس بلا کی حسین مورت کو دیکھتا خود کو بمشکل قابو کرتا۔ وہ گاڑی تیز رفتار میں آگے بڑھا گیا۔ الیشما اسے تو خبر ہی نہیں تھی کہ اس وقت وہ کہاں ہے اور کس کے ساتھ جا رہی ہے، اور جب اسے پتہ لگنا تھا تب تک بہت دیر ہو جانی تھی۔ بڑی بڑی دراز کھڑکیوں سے چھن کر آتی دھوپ کی نرم گرم سی شعاعیں اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھیں، جس سے اس کا گلابی وجود دھوپ کی شرارت سے کسمسایا۔ اس کی بھوری گھنی زلفیں شاداب رخسار پر بکھری تھیں۔ مندی مندی آنکھیں کھول کر چہرے سے بالوں کو ہٹاتی وہ اٹھ کر بیٹھی۔ اس کا سر تیزی سے گھوم رہا تھا۔
اس نے ہاتھ مار کر بیڈ پر موبائل ڈھونڈنا چاہا۔ کہاں چلا گیا موبائل؟ غصے سے تیز آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی جب اس کی سرخ بند آنکھیں پوری کھل گئیں۔ وہ حیران ششتر نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ اونچا سیاہ رنگ کا بیڈ، گرے پردے، سامنے دیوار پہ لگی سیاہ گورے کی بڑی سی تصویر، کمرے کے کونے میں رکھے ورزشی آلات، نیم تاریک کمرہ پرسرار سا لگ رہا تھا۔ یہ اس کا کمرہ ہرگز نہیں تھا، تو پھر وہ کہاں تھی؟ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ چھلانگ لگا کر بیڈ سے نیچے اتری۔ بابا! اس کا دل گھبرایا تو بے ساختہ لبوں سے نکلا۔ وہ بزدل یا ڈرپوک نہیں تھی، لیکن نہ سمجھ میں آنے والی صورتحال نے اسے الجھا کے رکھ دیا۔ قد آمد کھڑکی کے پٹ وا کیے تو سامنے لوہے کی مضبوط گرل سے اس کا سامنا ہوا، جہاں دور تک نظر آتا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ویران اجاڑ راستہ جہاں زرد پتوں کے ڈھیر لگے تھے، گھنے پرانے درختوں کی ایک طویل لائن لگی تھی۔ نہ کوئی بندہ نہ جانور، ایسا لگتا تھا وہ بھوتوں کی بستی میں چلی آئی ہو۔ یہ کوئی خواب تھا یا حقیقت؟ اس نے آنکھیں زور سے بند کر کے کھولیں، مگر منظر اب بھی وہی تھا۔ یہاں کی ہر شے اس کے لیے نامانوس اور اجنبی تھی۔ اس نے حیرت سے اپنے وجود پر ہاتھ پھیرا۔ اپنے نائٹ ڈریس کی بجائے وہ مہرون شرٹ اور جینس میں تھی۔ اسے کل کا منظر یاد آیا جب وہ اپنے بابا سے لڑ جھگڑ کر ناراض ہوتی گھر سے نکلی اور ظفر کے ساتھ ایک کلب میں گئی تو یہی ڈریس پہنا تھا۔ اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں رہا۔ اپنے معاف ہوتے ذہن کے ساتھ اس نے کمرے کو ایک بار پھر دیکھا۔ کمرے کی حالت کسی پرانی خوفناک حویلی کے تہخانوں جیسی تھی۔ تو کیا مجھے؟ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی وہ بھاگ کر مین گیٹ کی طرف آئی۔ کس کی اتنی جرأت کہ وہ لقمان داڑ شاہ کی بیٹی پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت کرے؟ کون ہے وہ احمق جس نے مجھے کڈنیپ کر کے اپنی موت کو دعوت دی؟ غیظ و غضب کے عالم میں اس نے دروازے کے لوک کو کھولنا چاہا، مگر دروازہ ہنوز بند تھا۔ زور زور سے دروازے کو پیٹتے وہ شور بھی مچا رہی تھی جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تھک کر پلٹی تو اس کی نظر سامنے ٹیبل پہ رکھی ان مردانہ چیزوں پر گئی۔ اس کی حیرانگی میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ ان چیزوں کو اچھے سے پہچانتی تھی۔ بہت قریبی رشتہ تھا اس کا ان چیزوں کے مالک سے۔ تو یہ تم ہو؟ بہت برا کیا تم نے اپنے ساتھ۔ اس کے غصے پر نفرت غالب آنے لگی تو اس نے ٹیبل پہ زور سے لات ماری۔ ہیوی بائک ایک جھٹکے سے رکی جب اس نے چہرے سے ہیلمٹ اتارتے بائک کو ایک جانب کھڑا کرتے نیچے اتر آیا، کاندھے پر لیے بیگ کو ہاتھ میں پکڑتا اور سامنے بنے بہت خوبصورت گھر پہ نظر ڈالتا آگے بڑھنے لگا۔ پارکنگ ایریا میں کھڑی لینڈ کروزر نے اسے قطعی حیران نہیں کیا تھا۔ وہ کئی دنوں سے بابا سرکار کی آمد کا منتظر تھا۔ اب اندر کی طرف بڑھتے قدموں کے ساتھ وہ مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ انہیں کیسے مطمئن کرے گا۔ انہی سوچوں میں ڈوبا وہ جیسے ہی حال میں آیا تو انابیہ سے اس کا سامنا ہوا۔ کیا بابا سرکار آئے ہوئے ہیں؟ انابیہ اسے دیکھتی سرگوشی بھرے انداز میں بولی، جس پر وہ سر ہلاتا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ دلاور شاہ کمرے کے وسط میں ٹہل رہے تھے۔ السلام علیکم بابا سرکار۔ اس کی گھمبیر آواز پر وہ چونک کر پلٹے۔ وعلیکم السلام۔ پھر آگے بڑھ کے اسے خوشی سے گلے لگاتے انہوں نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ جان تو تم گئے ہوگے کہ میں یہاں کس مقصد سے آیا ہوں۔ ٹیکنیکل یونیفارم پہنے وہ اتنا ہینڈسم اور ڈیشنگ لگ رہا تھا کہ وہ کچھ پل تو اسے دیکھے گئے۔ اپنا سامان سامنے ٹیبل پہ رکھتا وہ سعادت مندی سے ان کے سامنے صوفے پر ٹک گیا۔ الیشما کا کچھ پتہ چلا؟ انہوں نے کھوجتی نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ نہیں، ابھی کچھ پتہ نہیں چلا، ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ بنا کسی ایکسپریشن کے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کس کام کی تمہاری اسپیشل سروس گروپ کی ٹیم ہے جو ایک لڑکی کو برآمد نہیں کر سکی؟ لڑکی بھی کوئی معمولی گھرانے کی نہیں، اور تم تو کمانڈو ہو، اپنے گروپ کو لیڈ کرتے ہو۔ کہاں گئی اب تمہاری ساری انٹیلیجنس؟ ان کی آواز تیز ہوئی۔ لقمان اسے ہر جگہ تلاش کر چکا ہے، اور جانتے ہو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس کے چہرے پر اب بھی پتھریلی سختی تھی۔ وہ خاموش ہی رہا۔ اسے تم پر شک ہے۔ وہ کہتا ہے الیشما کو تم نے کڈنیپ کیا ہے۔ وہ کسی طور بھی اس کی کمزوری پکڑ نہیں پا رہے تھے۔ کیا میں نے؟ ان کی بات پر اس نے آنکھیں پھیلائیں۔ پہلی بار پتہ چلا تھا کہ ایکٹنگ کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ ہاں تم نے، اور سچ پوچھو تو مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ الیشما کے اغوا ہونے میں تمہارا ہی ہاتھ ہے۔ وہ بنا لگی لپٹی کے بولے۔ بابا سرکار آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس مجھے مجرم ثابت کرنے کا؟ اب وہ اپنے ازلی انداز میں ان سے ایسے پوچھ رہا تھا جیسے سامنے اس کے بابا نہیں بلکہ کوئی اور بیٹھا ہو۔ دیکھو بیٹا، بھلے ہی تم قد اور مرتبے میں ہم سے بہت اوپر پہنچ گئے ہو، مگر عمر اور تجربے میں اب بھی چھوٹے ہو۔
ہم تمہارے باپ ہیں اور ہمیں اسی دن تم پر شک ہو گیا تھا جس دن تم نے… وہ ان کی بات بیچ میں کاٹتے بولا، مگر آپ یہ تو سوچیں کہ میں اسے کیوں اغوا کروں گا بابا سرکار؟ آپ جانتے بھی ہیں کس پر اغوا کا الزام لگا رہے ہیں، ایک ملٹری کے قابل افسر پر۔ یہ درست نہیں ہے۔ سامنے کی طرف تھوڑا سا جھکتا وہ اب ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں ملائے مضبوط لہجے میں بولا تھا، جس پر وہ معنی خیزی سے مسکرا دیے۔ نادان ہے وہ، لیکن تم تو کم عقل نہیں۔ اپنی منکوہا کو یوں حبس بیجا میں رکھنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ مائی سن، بابا سرکار کی بات سن کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ہم تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں۔ بیٹا جی، شروع سے ہی مجھے لگ رہا تھا کچھ گڑبڑ ہے۔ میجر سرحان شاہ، جس کے لیے بڑا سے بڑا مشن بھی کچھ نہیں، وہ ایک لڑکی کو بازیاب نہیں کروا پا رہا۔ آخر تم جیسے قابل آفیسر کے سامنے کون سا ایسا مجرم آ گیا جو تمہاری ٹیم پر بھاری پڑ رہا ہے؟ تب میرا تم پر شک یقین میں بدل گیا۔ اتنے دن میں اسی لیے خاموش رہا کہ شاید تم کوئی قدم اٹھاؤ، مگر تمہاری خاموشی نے مجھے پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ وہ اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو بغور دیکھ رہے تھے۔ میری منکوہا ہونے کے ساتھ وہ ایک مجرم کی بیٹی بھی ہے، اور جب تک میں مجرم کو اس کی سزا نہیں دلوا لیتا، میں اسے منظر عام پر نہیں لاؤں گا۔ وہ میری بیوی ہے، میری عزت۔ میں اسے میڈیا کے سامنے ایکسپوز ہوتے کیسے دیکھ سکوں گا؟ بس یہی سوچ کر میں نے یہ قدم اٹھایا۔ اس کی آواز میں خطرناک ٹھہراؤ تھا۔ لیکن اس طرح وہ تم سے بدگمان ہو جائے گی سرحان۔ وہ اب مطمئن نظر آتے بولے۔ وہ پہلے ہی مجھ سے متنفر اور بدگمان ہے بابا۔ مجھے اپنا اول درجے کا دشمن سمجھتی ہے محترمہ۔ اس کا سراپا ذہن میں لہرایا تو ایک مسکان لبوں پر بکھر گئی۔ ویسے ہے کیسی ہماری بہو؟ بالکل ویسی جیسے ایک آزاد پروردہ میں رہ کر انسان پروان چڑھتا ہے۔ نہایت اکھڑ مزاج، بہت بدتمیز۔ اور یہ کہتا وہ بیگ اٹھا کر کھڑا ہوا، اور بابا سرکار اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اور بہت ہی حسین، کہنے کے ساتھ وہ باہر نکل گیا۔ بابا سرکار اس کے جواب پر بے اختیار ہنس دیے۔ تھکا ہارا اپنے کمرے میں آتا وہ جیسے ہی بیگ ٹیبل پہ رکھنے لگا، اس کی نظر ٹیبل پہ رکھی اس تصویر پہ پڑتے ہی آنکھوں میں ایموشن جھلکنے لگے۔ کچھ دن پہلے تک اس کی ٹیبل بالکل خالی تھی، لیکن اب وہاں ایک تصویر رکھی تھی، بے تحاشا مسکراتے لب جس سے دائیں گال پر ایک خوبصورت سا گڑا بنتا تھا۔ یہ تصویر کسی فنکشن میں اتاری گئی تھی۔ شاید ہوا نے خوبصورت بالوں کو بکھیر رکھا تھا۔ بھوری آنکھیں ستاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ خوبصورت تو تھی ہی، مگر تصویر میں خوبصورت ترین لگ رہی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر علیشما لکمانداڑ کے مہتاب چہرے سے نظریں ہٹا نہ سکا۔ پھر ایک گہرا سانس لیتا وہ بستر پر گرا اور آنکھیں موند گیا۔ دیوار پہ لگی گھڑی جو رات کے 12 بجے کا وقت بتا رہی تھی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ 3 گھنٹے سے جھولتی کرسی پر بیٹھی وہ ایک ہی زاویے پر سوچے جا رہی تھی کہ اتنی بڑی اور پرانی حویلی جہاں دور دور تک کوئی زیرو موجود نہیں تھا، وہ اس وقت تنہا یہاں پڑی تھی۔ کس کے رحم و کرم پر؟ اگر اس وقت اسے کچھ ہو جائے تو اس کی مدد کو کون آئے گا؟ یہ سوچ اسے بار بار پریشان اور خوفزدہ کر رہی تھی، مگر وہ خود کو اس پہلو پر سوچنے سے بچاتی مضبوط رکھے ہوئے تھی۔ اس کا سیل فون، والیٹ، سب کچھ نکال لیا گیا تھا۔ تبھی دروازے کا ہینڈل گھومنے کی آواز آئی اور اس کی جھولتی کرسی وہیں ٹھہر گئی۔ اندر داخل ہونے والا جو کوئی بھی تھا، اسے دیکھ علیشما کے پورے بدن میں سرد لہر سی دوڑ گئی۔ سیاہ رنگ، موٹی موٹی آنکھیں، تیلگو فلموں کے ولن جیسا وہ انسان، خاموشی سے اندر آتا، کھانا رکھتا پلٹ گیا۔ وہ کبھی اس سے بات نہ کرتی، لیکن مجبوری تھی۔ سنو، رکو۔ خوف پر قابو پاتی وہ جھٹکے سے کرسی سے اٹھی۔ سنو، میری بات تو سن لو، کوئی ہے پلیز؟ دروازہ پیٹتے اس کی ہتھیلیاں سرخ ہو چکی تھیں، لیکن وہ تو کب کا جا چکا تھا۔ پلیز میری مدد کرو، دروازہ کھولو، میرا دم گھٹ رہا ہے، میں مر جاؤں گی۔ بے بسی سے اس کے آنسو کب پلکوں کی باڑ پھلانگے اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ آخر تم ایسا کیوں کر رہے ہو سرحان شاہ؟ مجھے یہاں ویرانے میں قید کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ مرد ہو تو مردوں کی طرح سامنے آؤ، یوں بزدلوں کی طرح وار کر کے تم مجھے کمزور نہیں کر سکتے۔ ایک بار مجھے یہاں سے نکلنے دو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تکلیف کے باعث اس کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ لوگ تمہیں محافظ سمجھتے ہیں، جبکہ اصل میں تم ایک لٹیرے ہو۔ سرحان شاہ، بے قصوروں کو زبردستی اپنی بے پناہ طاقت سے تم ڈراتے ہو، لیکن مجھے تم ڈرا نہیں سکتے۔ جو زبردستی تم میرے ساتھ کر رہے ہو، اس سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔
میں تمہیں تمہارے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے کھانے کی ٹرے اٹھا کر دروازے پر ماری، پھر بیڈ پر گرتی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اسے سرحان شاہ سے اپنی پہلی ملاقات یاد آ گئی۔ او گاڈ، اس گاڑی کو بھی یہیں خراب ہونا تھا۔ اب کیا کروں؟ فون کے نیٹ ورک بھی نہیں آ رہے۔ کس سے مدد مانگوں؟ دور دور تک پھیلا سنسان گھنا جنگل، جس کے بیچ سے ایک سڑک گزرتی تھی۔ نہ کوئی بندہ، نہ بندے کی ذات۔ اس نے پریشانی سے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ تبھی دور سے ایک تیز رفتار بائک اس سے اپنی اور آتی دکھائی دی۔ وہ بائک اسی رفتار سے آگے بڑھ جاتی، اگر جو اسے اس سنسان بیابان میں وہ لڑکی دکھائی نہ دیتی تو۔ سفید سلک کا گاؤن، لمبے بھورے بال، لائٹ میک اپ کیے وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ سرحان شاہ نے ایک بار دیکھنے پر اسے پھر پلٹ کر نہیں دیکھا۔ کیا آپ کو مدد کی ضرورت ہے مس؟ وہ بائک اس کے پاس روکتا بنا ہیلمٹ اتارتے بولا۔ جی، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ بنا کسی خوف کے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، لیکن سامنے والے کی شاندار جسامت، لمبا قد اور غضب کی پرسنالٹی دیکھ کر وہ ایک پل کو ہچکچائی، لیکن اگلے پل اپنے پورے اعتماد کے ساتھ بولی، کوئی بات نہیں، آپ میرے ساتھ آ جائیں، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ اتنا کہتا بائک پر سیدھا بیٹھ گیا۔ الیشما کچھ پل بائک کو دیکھتی گہری سوچ میں ڈوبی، پھر سنبھل کر اس سے تھوڑا فاصلہ قائم کرتے بیٹھ گئی۔ آپ کو اس طرح اکیلے اس راستے پر، وہ بھی رات کو، نہیں نکلنا چاہیے تھا، خاص کر اتنی بھرپور تیاری کے ساتھ، کیونکہ یہ راستہ کچھ خاص ہی مقبول ہے۔ اپنے کرائم کی بیس پر چوری ڈکیتی تو بہت عام بات ہے یہاں۔ کئی لوگوں کی لاشیں بھی ملی ہیں۔ شکر کریں اس وقت آپ کی مدد کو میں پہنچ گیا، ورنہ شاید ہی کوئی یہاں سے اس وقت گزرتا۔ لگتا ہے آپ یہاں نہیں ہیں، اس لیے بے خبر ہیں، ورنہ سنسان خوفناک جنگل میں کون بن سنور کے کھڑا ہوتا ہے؟ اپنی طرف سے پوری انفارمیشن دینے کے ساتھ پتہ نہیں وہ اس کی تعریف کر رہا تھا یا اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ الیشما صحیح طرح اندازہ نہ لگا پائی۔ ایکسکیوز می، میں کوئی شوق میں تو نہیں کھڑی ہوئی یہاں، اور پھر مجھے نہیں پتا تھا کہ گاڑی یوں خراب ہو جائے گی۔ ماتھے پر بل لیے وہ بولی تھی، آپ کو دیکھ کر اچھے سے اچھا بندہ خراب ہو جائے، پھر تو یہ گاڑی ہے۔ ایسے کھلے عام دعوت حسن پیش کرنا کوئی اچھی بات ہے؟ کوئی اور دیکھتا تو آپ کو خوبصورت چڑیل سمجھ کر ہی بھاگ جاتا۔ اس کی زبان کے جوہر پہ وہ اشش کر اٹھی۔ دل تو کیا زور کا گھونسا اس کی کمر پہ جڑتے، لیکن اس پر خون کے گھونٹ پینا ہی عقل مندی تھی۔ 11 بج چکے تھے، پارٹی تو کب کی شروع ہو چکی تھی۔ گاڑی اگر عین وقت پہ دھوکہ نہ دیتی تو اس وقت وہ پارٹی میں انجوائے کر رہی ہوتی۔ بس یہیں روک دیں۔ اس کے کہنے پہ سرحان نے بائک روکتے نظر اٹھا کر سامنے فارم ہاؤس کی طرف دیکھا، جس کی چھت پر بہت سی لائٹس لگی تھیں، جن کی روشنی میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہاتھوں میں گلاس لیے تیز میوزک کی آواز پر ناچ رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہیلمٹ اتارا تو ایک پل کو الیشما اسے دیکھتی رہ گئی۔ تھینکس، اتنا کہتی پلٹ کر جانے لگی تھی جب اس کی آواز پر رک گئی۔ ایک مشورہ ہے، اگر کبھی اکیلے نکلیں تو اس طرح بن سنور کر نہ نکلیں، وہ بھی رات کو۔ دنیا میں بھوکے بھیڑیے بھرے پڑے ہیں، جنہیں آپ جیسوں کی تلاش ہمہ وقت رہتی ہے۔ ہر بار سرحان شاہ جیسے مدد کو نہیں آتے۔ اپنی نسوانیت کا خیال آپ کو خود کرنا ہے۔ اس کے الفاظوں کی گہرائی میں ڈوبتی وہ مڑ کر بے اختیار اسے دیکھے گئی، جب پیچھے سے ظفر کی آتی آواز پر اس کا سحر ٹوٹا۔ یار، کہاں رہ گئی تھی؟ کب سے انتظار کر رہا ہوں، ظفر اس کے قریب آتے بولا، جب سرحان اپنی بائک تیزی سے اڑاتا چلا گیا۔ یہ کون ہے جس کے ساتھ تم آئی؟ وہ بھی بائک پر؟ اب تو ظفر کی آئیبرو تن گئی۔ کچھ نہیں، چلو سب بتاتی ہوں، یہ کہتی وہ ایک نظر دور جاتی بائک کو دیکھتی اندر بڑھ گئی، اور وہیں پرانی یادوں میں الجھی الیشما کی کب آنکھ لگی، پتہ ہی نہیں چلا۔ پاگلوں کی طرح خالی دیواروں سے سر ٹکراتی، ادھر ادھر چکر لگاتے اسے تیسرا دن ہو گیا تھا، جو سالوں صدیوں کے برابر لگتا تھا۔ تنہائی، وحشت اور اکیلے پن سے لڑ لڑ کر تھک جاتی تو بیڈ پر ڈھیر ہو جاتی۔ ذرا دیر کو آنکھ لگی تھی، اسی دوران کوئی کھانا رکھ کے چلا گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو کھانا ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ شدید بھوک میں مرتی کیا نہ کرتی، وہی ٹھنڈا کھانا زہر مار کر کے کھانے لگی، ہمہ وقت جس کے سامنے درجنوں ملازم مستعد رہا کرتے تھے، جو ذرا سی ٹھنڈی چائے ہو جانے پر چائے دیوار پر دے مارتی، جسے ہر چیز پرفیکٹ چاہیے ہوتی۔ آج وہ 3 دنوں سے ساری نزاکتیں بھولی مر مر کے جی رہی تھی۔ وہ آزاد ہوا میں سانس لیتی ہنستی، جسے اچانک سے قید کر دیا گیا تھا کہ وہ پھڑ پھڑا بھی نہ سکی۔ غصے سے اس نے لوہے کی مضبوط گریل کو زور زور سے ہلانے کی کوشش کی، لیکن ہاتھ میں اٹھتے درد کی وجہ سے وہ گریل سے سر ٹکا کر بے بسی سے رونے لگی۔
اس کے پاس کئی درجنوں خوبصورت پرندے اور پالتو جانور تھے جو سنہرے پنجروں میں قید تھے۔ وہ بہترین شکاری تھی، لیکن آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ نیلے آسمان پر اڑتے پرندوں کو حسرت سے دیکھتی وہ یہی احساس شدت سے دل میں لیے ہوئے تھی کہ یہاں سے نکلتے وہ سب سے پہلے ان سب پرندوں اور جانوروں کو آزاد کر دے گی، مگر وہ یہاں سے نکلے گی کیسے؟ یہ سوچتے اسے پھر سے رونا آ گیا۔ کتنے بزدل ہو تم، دنیا کے سامنے ہیرو بننے کا ڈرامہ کرتے ہو اور اندر سے فرعون بن کر ظلم ڈھاتے ہو۔ سرحان شاہ کو نفرت سے سوچنے ہی لگی تھی جب فون کی مہین گھنٹی نے اسے چونکا دیا۔ وہ سرعت سے اٹھتی بیٹھ کے سائیڈ آئی جہاں دیوار پر انٹرکام لگا تھا۔ اس نے لپک کر فون اٹھا لیا۔ تو کیسا محسوس ہو رہا ہے دنیا کی رنگینیوں سے دور تنہا اکیلے جینا؟ میرے خیال میں آزادی کے صحیح معنوں سے اب جا کر تمہاری واقفیت ہوئی ہوگی۔ بھاری گھمبیر آواز ایئر پیس میں گونجی اور وہ پھٹ پڑی۔ سرحان شاہ بہت ہی کمزور نکلے تم تو۔ مجھے یوں اغوا کر کے ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ بابا کو تم جانتے نہیں ابھی۔ اگر انہیں ذرا بھی بھنک پڑ گئی کہ میرے کڈنیپ کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے تو تمہاری لاش بھی تمہارے عزیزوں کو نہیں مل پائے گی۔ نکالو مجھے یہاں سے لالچی انسان۔ ضرور تمہیں پیسے ہی چاہیے ہوں گے۔ بولو کتنے پیسے چاہیے؟ وہ تو جیسے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ظاہر ہے ساری زندگی انہوں نے حرام ہی کھایا ہے۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ ہمت ہے تو میرے سامنے آؤ، میں ڈرتی نہیں ہوں تم سے۔ وہ پھنکاری۔ اچھا، اتنی ہی تم بہادر ہو؟ وہ اس کا مذاق اڑانے لگا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ کیوں مجھے قید کیا ہوا ہے؟ اسے لگا اب وہ تھکنے لگی ہے۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ بتا دوں گا، ابھی تو تم انجوائے کرو۔ وہ جیسے اس کی حالت پر مطمئن تھا۔ دیکھو میں جانتی ہوں تم یہیں ہو، میرے سامنے آؤ، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اب وہ نرمی سے کہتی کوئی حل تلاش کرنے لگی۔ سوری۔ اتنا کہتا وہ لائن ڈسکنیکٹ کر چکا تھا۔ ہیلو، سنو، دیکھو تم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہیلو۔ ریسیور ہاتھ میں پکڑے وہ بےتابی سے چلائے جا رہی تھی۔ جب اس کی سماعتوں نے بائک کی ریس دیتی آواز سنی، اس نے کھڑکی سے جھانکا تو سرحان شاہ کی بائک دھول اڑاتی سڑک پر جا رہی تھی۔ وہ روتی رہی، چلاتی رہی، لیکن اس ظالم نے پلٹ کر اس پر ترس نہیں کھایا۔ سوری بابا، مجھے آپ سے ناراض ہو کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ شاید یہ میری اسی گناہ کی سزا ہے۔ دیوار سے سر ٹکاتی وہ پھر رو دی۔ جب کچھ سوچ کر وہ کونے میں رکھی الماری کی طرف بڑھی۔ اس الماری میں کیا ہے دیکھوں تو۔ پہلا پٹ کھولا تو سامنے ہینگر میں کئی مردانہ کپڑے لٹکے تھے اور درازوں میں چند کاغذات وغیرہ پڑے تھے۔ سب کچھ بیکار، اس آدمی کی طرح، میرے کام کا کچھ نہیں۔ اس نے بیزاری سے نچلے دراز میں ہاتھ مارا جب اچانک اس کے ہاتھ ایک فریم شد تصویر لگی۔ یہ ایک فیملی گروپ فوٹو تھی۔ بہت سے چہرے اس کے لیے اجنبی تھے، مگر چند چہروں کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سر لقمان داڑشاہ کی صبح سے کالز آ رہی ہیں، اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ وہ کوئی فائل پڑھ رہا تھا جب ایس پی کی اسے کال آئی۔ وہ دونوں ایک کیس پر مل کر کام کر رہے تھے۔ اب اس کی کال آئے تو کہنا ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں، مل جائے گی تو بتا دیں گے، اور اگر پھر بھی ہم پر یقین نہیں تو جا کر خود ڈھونڈ لے۔ اتنا کہتا وہ فون رکھ گیا۔ پھر ایک مسکراہٹ اس دشمن جاں کو سوچ کر لبوں پر آئی، اور بے اختیار اس سے ہوئی دوسری ملاقات اسے یاد آ گئی۔ یہ بائک یہاں کس گدھے نے پارک کی ہے؟ ظفر پارکنگ ایریا میں کھڑا چیخ رہا تھا۔ میری بائک ہے، سرحان گہری سنجیدگی لیے بولا۔ تمہارے باپ نے تمہیں تمیز نہیں سکھائی کہ گاڑی کس طرح پارک کی جاتی ہے؟ پارکنگ لاٹ کو اپنے باپ کی جائیداد سمجھ رکھا ہے کیا؟ ظفر استہزائیہ لہجے میں بولا۔ تبھی سرحان شدید اشتعال انگیزی میں آگے بڑھا اور ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر جڑ گیا۔ وہ زور سے زمین پر گرا، آنکھوں کے آگے ایک پل کو اندھیرا ہی چھا گیا۔ سرحان پھر آگے بڑھتا جب کسی نے بیچ میں آتے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ظفر سے دور کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ظفر کو مارنے کی؟ وہ درشتگی سے بولی۔ سرحان حیران شناسائی نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جو اسے پہچان کر بھی اجنبی بن رہی تھی۔ اس کی اتنی ہمت کہ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ ظفر بھنایا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ جانے دو ظفر، ان جیسوں کے منہ لگنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اسے پکڑتے ہوئے بولی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں محترمہ اس جیسے گھٹیا آدمی کو منہ لگانے کا۔ وہ بھی دو بدو بولا۔ میں تمہیں دیکھ لوں گی جاہل انسان۔ غیظ و غضب سے وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ حسین چہرے کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ یہ پہلی بار تھا جب کوئی مرد اس سے متاثر ہونے کی بجائے الٹا اس سے متاثر کر گیا تھا، اسے سراہنے کی بجائے لتاڑ گیا تھا۔ اسے گھور کر دیکھتی وہ ظفر کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔
تیسری ملاقات اس کی ایک پارٹی میں ہوئی تھی جس میں صاف وہ پہلی نظر میں اسے نظر انداز کر گیا۔ اس نے بھی سرحان کی وجیح شخصیت دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ اب کے بھی وہ ظفر کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، اور یہ شخص جو بظاہر بہت خوش اخلاق اور بامروت نظر آتا تھا، اندر سے اتنا ہی گرا ہوا کمینہ شخص تھا۔ علیشما اسے جانتی تھی یا نہیں، لیکن سرحان اس کو اچھے سے جانتا تھا۔ اس کی پوری فائل اس کے پاس موجود تھی۔ بابا آپ کے ہوٹل کی اوپننگ کرنے ضرور آتے، لیکن ان کی ایک کانفرنس تھی، بہت ضروری، اس لیے وہ نہیں آ سکے۔ وہ شیراز اور اس کی بیوی سے باتیں کر رہی تھی، جسے سن کر سرحان سوچنے لگا، اس کے بابا ایسے کون سے بڑے منسٹر یا وزیر ہیں، دیکھنے سے کوئی امیر رئیس زادے کی بگڑی ہوئی اولاد ہی لگتی ہے۔ آج وہ بلیک ساڑی میں ملبوس تھی اور بہت ہی حسین لگ رہی تھی، جب بے خیالی میں سرحان اس سے ٹکرا گیا، جس سے اس کا ہاتھ میں پکڑا کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا۔ ارے کیا تم اندھے ہو، نظر نہیں آتا؟ کئی لوگوں نے پلٹ کر اس غضبناک حسینہ کے تیور ملاحظہ کیے۔ معذرت چاہتا ہوں۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگا کہ کیوں اس کے خیال میں اتنا گم تھا کہ اسے ہی دیکھ نہیں سکا۔ بلا وجہ کا تماشا لگ گیا۔ لگتا ہے خوبصورت لڑکیوں کو کبھی نہیں دیکھا، بہت خراب موڈ کے ساتھ کہتی وہ سر جھٹک گئی۔ محترمہ، لگتا ہے بہت خوش فہمی ہے آپ کو اپنی خوبصورتی پر، لیکن در حقیقت عورت کا اصل حسن اس کی شرم و حیا میں ہے، جو آپ کے پاس دور دور تک نہیں۔ سرحان کی گہری چوٹ پر وہ تل ملا کے رہ گئی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ بہت ہی زیادہ ہینڈسم، اسمارٹ، بدتمیز، بد دماغ کہیں کا۔ اس کی چوڑی پیٹھ کو دیکھتی وہ دانت پیس گئی۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ علیشما لقمان جس راہ سے گزری ہو، وہاں نگاہیں اٹھی کی اٹھی نہ رہ گئی ہوں، اور یہ انسان مجھ سے ایسے پیش آتا ہے جیسے میں گری پڑی واہیات سی لڑکی ہوں۔ وہ غصے سے گاڑی لے کر وہاں سے نکل آئی۔ اپنے حسن کے غم میں مبتلا، اپنی خوبصورتی کی شیدائی تو وہ شروع سے رہی تھی، کیونکہ وہ حسین تھی، طرح دار، دولت مند اور نامور شخصیات کی بیٹی تھی۔ اپنی خوبصورتی پر ناز اسے ہمیشہ سے تھا، لیکن یہ شخص ہر بار اس کے حسن کی توہین کرتا، ایسے ہی اس کی ذات کو نظر انداز کرتا، ناقابل معافی جیسا جرم کرتا آیا تھا۔ نہیں چھوڑوں گی دیکھنا۔ اس آدمی کا غرور نہیں توڑا، اپنے قدموں میں سر رکھوا کر اپنے حسن، اپنی ذات کا اقرار نہیں کروا لیا تو میرا نام علیشما نہیں۔ اس کو ایک دن میری خوبصورتی کو ماننا ہی ہوگا۔ اس کے فیصلے نے گھنٹوں سے بھڑکتے اس کے ذہنی الاؤ میں کچھ ٹھنڈک سی ڈال دی، مگر آگ پوری طرح سرد نہیں ہوئی تھی، جس کی کسر اس نے دوسرے دن ایک کانسٹیبل کی بائک کو ٹکر مار کر نکالی۔ ان کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع ملتے ہی وہ فوراً ان کی عیادت کو آغا خان ہاسپٹل کے شعبہ حادثات پہنچا تھا۔ آغا خان ہاسپٹل کا نام سنتے ہی اسے کسی اپر کلاس انسان کا خیال آیا، مگر ریسیپشن پر موجود گرین شرٹ اور بلیک جینز میں ملبوس اس 18-19 سال کی دوشیزہ نے اسے ایک پل کے لیے حیران ضرور کیا تھا۔ وہ وہاں ڈیوز کلیئر کروا رہی تھی۔ مسٹر الطاف احمد نام کے پیشنٹ ہیں، ایکسیڈنٹ کیس ہے۔ ریسیپشنسٹ کے کسی سوال کا جواب دیتے ہوئے وہ بے نیازی سے ببل گم چبا رہی تھی۔ سرحان الطاف نام سن کر ہی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا آپ وہی محترمہ ہیں جن کی تیز ڈرائیونگ کی وجہ سے کانسٹیبل الطاف کا ایکسیڈنٹ ہوا؟ سرحان آنکھیں چھوٹی کرتے اس کی طرف پلٹا۔ آپ کی تعریف؟ اس کی سبھی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ اس بار بھی قطعی اجنبی تھی۔ میجر سرحان شاہ کہتے ہیں مجھے۔ وہ اس وقت گھریلو حلیے میں تھا، اس لیے تعارف کروانا پڑا۔ اب کی بار وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتی آگے بڑھ گئی۔ ایکسکیوز می میم، میری بات سنیں، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ سرعت سے اس کے پیچھے آتے بولا۔ میرا کام ختم ہو چکا ہے، میں پیشنٹ کو ہاسپٹلائز کروا چکی ہوں، بلکہ اس کے سارے بل بھی کلیئر کروا چکی ہوں۔ پھر بھی اگر مزید اماؤنٹ یا کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو تو میرا یہ کارڈ رکھ لیجئے۔ والیٹ سے سفید رنگ کا وزٹنگ کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھاتی وہ رئیس ذاتی اسے مشتعل کر گئی۔ محترمہ، اپنے پیسے اور امارت کا روب خود تک محدود رکھیں تو بہتر ہوگا۔ بات یہاں اماؤنٹ کی نہیں، قانونی نقطہ نگاہ سے آپ ایک جرم کی مرتکب ہوئی ہیں، جس کی سزا بہرحال آپ کو ضرور ملے گی۔ یہ کارڈ واپس رکھ لیجئے، ضمانت کے کام آئے گا۔ فی الحال آپ… وہ بول ہی رہا تھا جب علیشما اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ گئی۔ ایکسکیوز می مسٹر ایکس وائی زی، آپ میجر ہوں یا کرنل مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو اس شہر میں چند لوگ جانتے ہوں گے، اور میرے بابا کو پورا شہر۔ میں علیشما لقماندار شاہ ہوں۔ لقماندار شاہ کا نام تو سنا ہوگا نا آپ نے؟ اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ لقماندار شاہ؟ سرحان نے لب بھینچ کر اس کا نام دہرایا۔ لقمان کو نہیں جانتا تھا، ایک نامور سیاستدان کی تنظیم سے تعلق رکھنے والا رورواں، جو بااثر حلقہ احباب رکھتا تھا۔
در پردہ اس کی حقیقت کیا تھی یہ میجر سرحان شاہ جیسے لوگ ہی جانتے تھے۔ وہ ہائی ہیل کی ٹک ٹک بجاتی اس کے سامنے سے جا چکی تھی، لیکن سرحان شاہ نے ہمیشہ کے لیے معذور ہو جانے والے الطاف احمد کی درخواست پر اسے عدالت آنے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ بے شک وہ بڑے باپ کی بیٹی تھی، مگر وہ بھی میجر سرحان شاہ تھا جس کا تعلق ملٹری سے تھا۔ وہ ان گنے چنے لوگوں میں سے ایک تھا جن کی نظر میں مجرم فقط مجرم ہوتا ہے۔ لقمان کو اس کیس کی وجہ سے کتنی خفت اور ندامت کا سامنا کرنا پڑا تھا، یہ ایک الگ داستان تھی، مگر وہ علیشما کو اپنی دانست میں سبق ضرور سکھا چکا تھا، اور اسی سبق کا بدلہ لینے کی خاطر وہ اسے سرعام تماشا بنا گئی۔ دیکھ لوں گا تمہیں بھی۔ مین ڈور پوری قوت سے بند کرتے ہوئے وہ کھولتے دماغ پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ کیا بات ہے، اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ گھر آنے کے بعد وہ فریش ہوتا واش روم سے نکلا تو اپنی بہن کی گمسم شکل دیکھ کر پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ کیا بتاؤں بھائی، آپ سنیں گے تو آپ کے پیروں سے بھی زمین نکل جائے گی۔ چائے کا کپ اسے پکڑاتی وہ خفا لہجے میں بولی، جس پر سرحان چونکے بنا نہ رہ سکا۔ بابا سرکار اور بی جان کی باتیں سنی میں نے، آپ کا نکاح تو بچپن میں ہو چکا ہے، اور ہمیں اتنی بڑی بات آج تک پتہ ہی نہیں تھی۔ مجھے کتنا شوق تھا بھابھی اپنی پسند سے لانے کا، وہ منہ بسورے بولی، جبکہ سرحان کے قدموں تلے تو جیسے زمین لرز اٹھی۔ کیا انو، اگر یہ مذاق ہے تو بہت ہی بےہودہ مذاق ہے۔ وہ صدمے سے دوچار تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اتنی سیریس بات میں آپ سے مذاق میں کروں گی؟ اس کا موڈ مزید آف ہوا۔ میرا نکاح ہو چکا ہے بچپن میں تو کس سے؟ مجھے بتایا کیوں نہیں بابا سرکار نے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ دادو سرکار نے اپنی زندگی میں آپ کا نکاح اپنی پوتی سے کر دیا تھا جب آپ 8 سال کے تھے۔ اس نے گہرا سانس لیتے اپنی طرف سے اسے معلومات دی۔ میں ابھی بی جان سے پوچھتا ہوں، پتہ نہیں تم کیا سچ جھوٹ سن کر آ گئی ہو۔ ایسے کیسے اچانک سے بابا سرکار کے کوئی بھائی نکل کر آ گئے؟ مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا، وہ بے یقینی سے اٹھتے بولا۔ بی جان تو دل سے اس رشتے پر خوش ہی نہیں ہیں، لیکن بڑوں کے کیے اس فیصلے پر چپ سادھ کر بیٹھی ہیں۔ بابا سرکار کے چھوٹے بھائی ہیں، پورے 6 سال چھوٹے، گاؤں چھوڑ کر شہر چلے آئے تھے۔ وہاں غلط دوستوں کی صحبت نے انہیں غیر قانونی کاموں میں لگا دیا۔ دادو سرکار کو چھوٹے بیٹے کے بگڑ جانے کا بہت غم تھا کہ انہیں کینسر ہو گیا۔ وہ ان کی زندگی میں 1-2 بار ہی گاؤں آئے تھے۔ اس وقت ان کے ساتھ ان کی 4 سالہ بیٹی بھی تھی۔ دادو نے اپنی آخری خواہش کا کہہ کر بابا سرکار اور انہیں اس نکاح کے لیے مجبور کیا، حالانکہ بابا بھی ایسا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے بعد وہ لوگ گاؤں کبھی نہیں آئے۔ امی کے ذہن سے بھی یہ بات محو ہو چکی تھی، مگر اس بار بابا سرکار نے انہیں بتایا کہ 18 سالوں بعد ان کے بھائی کا ان کے لیے فون آیا تھا کہ اپنی امانت آ کر لے جاؤ۔ وہ جیسے بھی ہیں بہرحال ایک اچھے انسان بالکل نہیں ہیں۔ ان کی بیٹی بھی ان کے جیسی ہی ہوگی۔ انابیہ کی داستان سنتے وہ گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ اب آپ کیا کریں گے بھائی؟ وہ ایسے سوچ میں گم دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں۔ انابیہ کے کمرے سے نکلتے ہی وہ دروازہ بند کر کے بیڈ پر بیٹھا۔ یہ سب جان کر اس کے دل کی بہت عجیب فیلنگز ہو رہی تھیں۔ 18 سالوں سے کوئی شخص آپ سے منسوب ہو اور آپ کو اس کا علم ہی نہ ہو، یہ کتنی عجیب بات ہے۔ ہم سفر کی خواہش ہر انسان کے دل میں پنپتی ہے۔ اس کے ذہن میں بھی شریک سفر کے طور پر ایک حسین پری پیکر صدیوں سے بس رہا تھا، ایک کمگو شرمیلی نازک سی مشرقی بیوی۔ اب اچانک یہ خبر سن کر اسے شوق نہیں لگا تھا، اس کا نکاح ناسمجھی میں کر دیا گیا تھا، بلکہ اچانک ملنے والی اس خبر نے اسے چونکا دیا تھا۔ وہ لیٹے ہوئے اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس کی بیوی کیسی ہوگی، ایک مجرم کی بیٹی کیسی ہو سکتی ہے بھلا۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ اگلے دن، بابا سرکار آپ نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ میری منکوہا کوئی عام سی لڑکی ہوتی اگر تو میں آسانی سے اسے قبول بھی کر لیتا، کیونکہ میری کسی سے کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے اور شادی تو مجھے کرنی ہی تھی۔ کبھی سوچتا ہو سکتا ہے کہ وہ بہت اچھی ہو، اپنے باپ کی کرتوتوں سے لا علم ہو، اس بات سے بے خبر ہو کہ اس کا باپ ایک کرپٹ اور برا انسان ہے۔ کبھی خیال آتا کہ اپنے باپ جیسی ہی نہ ہو، نڈر اور بے باک اور شفاق۔ بابا سرکار 2 روز بعد آئے تھے اس کی رائے جاننے، اور اس دوران وہ ہزاروں بار رائے بدل چکا۔ مان میرا بہت پیارا اور چھوٹا بھائی تھا، وہ برا نہیں تھا، اس کے دوستوں نے اسے خراب کیا تھا۔ چند روز ہی ہوئے تھے اسے دوستوں کے ساتھ شہر جا کے، جب پتہ چلا مان وہاں تخریب کاری کے جرم میں پولیس کسٹڈی میں ہے۔ آغا جان فوراً شہر چلے گئے۔ جا کر معلوم ہوا وہ شرپسند عناصر کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ بم دھماکے کرانے کے جرم میں اسے 6 سال کی قید ہو گئی۔ اس دوران آغا جی اس سے مل کر بے حد مایوس ہو گئے، کیونکہ وہ یکسر بدل چکا تھا۔ آغا جان کو اس نے واپس بھیج دیا اور ان سے سارے تعلق رابطے ختم کر دیے۔
غلط کاموں میں پڑ کر اور ہیروئن اسمگلنگ کرنے کے جرم میں بار بار سزائیں جھیلنے کے بعد وہ مکمل بدل چکا تھا۔ پہلے والا معصوم سامان اس کے اندر جیسے مر چکا تھا۔ اس سب کے بعد ہم سب کے لیے وہ بھی مر چکا تھا۔ آغا جان کے آخری ایام میں وہ ان سے ملنے آیا تو ان کی خواہش پر اس کی پیاری خوبصورت سی بیٹی کا نکاح تم سے کرنا پڑا۔ اس نے مجھ سے کہا، میں مانتا ہوں بھائی آغا جان، آپ سب کو میں نے بہت دکھ دیے ہیں، لیکن میری بیٹی معصوم ہے، اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ آپ وعدہ کریں میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھیں گے۔ میری فیلڈ میں زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے میں آج سے اپنی بیٹی کو آپ کی امانت سمجھوں گا، اور جب مجھے پتہ لگا کہ میں آپ کی امانت کو سنبھال نہیں سکتا، اسی روز آپ کو آواز دوں گا۔ رخصتی سے قبل وہ نم آنکھوں سے مجھے بول رہا تھا، اور آج ٹھیک 18 سال بعد اس نے مجھے آواز دی۔ بیک وقت کئی بیماریوں اس پر حملہ آور ہیں۔ اس کے گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے اس کا بدن چھلنی ہو چکا ہے۔ پولیس اسے اریسٹ کرنے کے لیے بے چین ہے۔ اس کا دوست ارشد، جس نے اسے گناہوں کی دلدل میں گھسیٹا تھا، اس کا بیٹا مان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر وہ اپنی بیٹی کا مستقبل ایک مجرم کے ساتھ جوڑ کر تاریک نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے بتایا، ظفر بہت خطرناک مجرم ہونے کے ساتھ بہت ضدی اور جذباتی ہے۔ وہ کئی بار علیشما کے لیے اس سے کہہ چکا ہے۔ علیشما اس کی بیٹی کا نام ہے۔ وہ بہت خاموشی سے اپنی بیٹی کو الوداع کرنا چاہتا ہے۔ اس کی کافی دشمنیاں چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے اس کی بیٹی کے بھی بہت سے دشمن ہیں، اس لیے وہ چاہتا ہے رخصتی خاموشی سے ہو۔ علیشما کو ابھی اس نے کچھ نہیں بتایا۔ وہ الٹے دماغ کی ہے، شور مچا دے گی۔ اتنا سب بولتے وہ کچھ پل کو خاموش ہوئے۔ تو پھر اب ہم کیا کریں گے؟ وہ حیران ہی رہ گیا۔ ہمیں مان کے ساتھ مل کر کوئی حل تلاش کرنا ہوگا، بابا سرکار پرسوچ انداز میں بولے۔ مان نام ہے ان کا؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کی۔ لقمان۔ لقمان؟ وہ ٹھٹکا۔ لقمان داڑشاہ۔ بابا سرکار کے پورا نام لینے پر آسمان ایک بار پھر اس کے سر پر آن گرا۔ لقمان داڑشاہ، جس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرتے ہوئے میں نے دن رات ایک کیے ہیں۔ اس کی بیٹی؟ بابا سرکار، کیا اس کی بیٹی؟ امپاسبل۔ اس کی بیٹی سے میں ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ سارا خون جیسے چہرے پر سمٹ آیا۔ کیا تم مل چکے ہو اس سے؟ انہوں نے پوچھا، جب وہ مختصراً بتانے لگا۔ وہ ایک بے حد ضدی، مغرور، گھمنڈی اور اپنی ذات اونچا رکھنے والی لڑکی ہے۔ وہ کسی طور بھی میری لائف پارٹنر بننے کے قابل نہیں، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ بابا سرکار پریشانی کے عالم میں اپنے بیٹے کے رد عمل کو دیکھے گئے۔ کچھ دن بعد اسے اوپر سے ریڈ نائٹ کلب پر ریڈ کا آرڈر موصول ہوا۔ اس کے متعلق کافی شکایات درج تھیں۔ اس نے اپنی ٹیم اور پولیس کی مدد سے ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ اندر کا ماحول عام کلبز جیسا تھا۔ پولیس ریڈ کا شور مچتے ہی ہر طرف بھاگ دوڑ مچ گئی۔ پولیس سب کو دھڑا دھڑ اریسٹ کرتی جا رہی تھی، جن میں علیشما بھی شامل تھی۔ اس کا علیشما داڑ سے کیا تعلق تھا؟ اس بات نے اسے بے حد ندامت اور اذیت سے دوچار کیا تھا۔ میجر سرحان شاہ کی منکوہا نائٹ کلب میں ڈرنک کرتے ہوئے اریسٹ کر لی گئی۔ یہ سرخی اگر اخبار کی زینت بن جاتی ہو، گو کہ ابھی کسی کو اس رشتے کی بابت معلوم نہیں تھا، مگر وہ خود تو جانتا تھا۔ وہ لقمان داڑ کی صرف بیٹی نہیں، اس کی بیوی بھی تھی۔ صرف اپنی عزت پر حرف آنے کے ڈر سے اس نے بہت خاموشی سے علیشما کو اٹھا کر گاڑی میں دھکیل دیا۔ وہ نشے میں دھت تھی۔ اسے تو یہ خبر بھی نہیں تھی کہ وہ کہاں اور کس کے ساتھ جا رہی ہے۔ اپنا کام ختم کرنے کے بعد جب وہ گاڑی کی طرف آیا تو فرنٹ سیٹ پر اسٹریٹ پول کی روشنی میں اس کا کامنی سراپا اس سے بدحواس کر گیا، اور وہ جو کل تک اس سے سخت متنفر تھا، ایک کمزور لمحے کی گرفت میں آ کر اپنا فیصلہ بدل چکا تھا۔ اس کے ذہن میں اس وقت صرف یہ بات تھی کہ وہ اس کی بیوی ہے، شرعی اور قانونی دونوں۔ وہ اسے اپنے آبائی حویلی لے آیا، جو اس کے دادا کی ملکیت تھی۔ دادا کے گزر جانے کے بعد سرحان کی پوری فیملی شہر شفٹ ہو گئی، سوائے بابا سرکار کے۔ وہ اب بھی اپنی زمینوں پر بنے ڈیرے پہ رہا کرتے تھے۔ انہیں شہر کی رنگینی دنیا بالکل پسند نہیں تھی۔ حویلی سے زیادہ محفوظ پناہ گاہ اور کوئی نہیں تھی۔ اپنے 2 قابل اعتماد ملازموں کو اس پر نظر اور خیال رکھنے پر مامور کرتا۔ اب وہ ریلیکس تھا۔ وہ اس کے بارے میں جس قسم کے بھی خیالات رکھتی ہے، اس سے قطعی نظر وہ اپنے سوچنے کا انداز بدل چکا تھا۔ وہ جان گیا تھا علیشما اس کے لیے اس قدر اہم ہو چکی ہے کہ اس سے جدائی کا عمل دل کو ناگوار گزرے گا۔ کسی کے بھی علم میں لائے بغیر وہ اسے حویلی لے آیا تھا۔ قدیم حویلی پر چھائی وحشتناک خاموشی اندھیرے کے بازوؤں میں سمٹ چکی تھی۔ کچھ جل رہی لائٹس کی روشنی کے باوجود خوف کی دبیز تنہائی کی باہوں میں سانس لے رہی تھی۔ گھڑی رات کے 10 بجا رہی تھی۔ آج حویلی میں اس کا گزرا چوتھا دن تھا، اور وہ اس بند کمرے میں گھٹنوں پہ سر گرائے غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ حویلی پر اتنی خاموشی اور وحشت کا راج تھا کہ کوئی عام لڑکی ہوتی تو اب تک اس کا ہارٹ فیل ہو چکا ہوتا۔
گو کہ 2 ملازمین یہاں موجود تھے، مگر وہ 4 دنوں سے اس کمرے میں مقید تھی۔ ان 4 دنوں میں بمشکل اس نے 3 مرتبہ کھانا کھایا۔ نیند اس کی آنکھوں سے اڑ چکی تھی۔ بمشکل چند گھنٹے اس نے جھپکی لی تھی۔ سرحان شاہ ابھی تک اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ ابھی تک اس کی صرف بات ہوئی تھی۔ وہ اس کا مقصد تو نہ جان پائی، لیکن اس کے خیال میں وہ اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے رہا تھا، اس لیے اسے اغوا کر کے اس کے بابا کو پریشان کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف اس کے بابا کوئی عام آدمی تو تھے نہیں، بہت بااثر اور بارسوخ شخصیت کے حامل انسان تھے۔ حیرانگی تو اسی بات پر تھی کہ اپنی لاڈلی اور اکلوتی اولاد کو 4 دنوں بعد بھی وہ برآمد نہیں کر پائے تھے۔ تاوان کا معاملہ ہوتا تو وہ کب کی جا چکی ہوتی، لیکن سرحان شاہ کو دولت سے نہیں، اس کے بابا کی غیرت سے غرض تھی، اور وہ اس کی دھجیاں بکھیرنے کے لیے ہی اسے اغوا کر چکا تھا۔ شہر میں علیشما کے اغوا کا کیس کس قدر ہاٹ ایشو بن چکا تھا، وہ اندازہ کر سکتی تھی۔ پولیس اس کی تلاش میں سرگرم ہوگی، اس کے بابا کے کارندے اسے ہر جگہ ڈھونڈ رہے ہوں گے، یہ سب وہ اچھے سے جانتی تھی۔ یہ حویلی جس ویرانے میں ہے، شاید ہی بابا یہاں تک رسائی حاصل کر پائیں۔ 4 دنوں میں پہلی بار وہ مایوس ہوئی۔ کیا سرحان شاہ اس قدر بااثر اور طاقتور ہے کہ بابا سے ٹکر لینے کی جرأت کر بیٹھا ہے؟ مانا کہ خود کو توپ چیز سمجھتا ہے، مگر بابا کے سامنے تو چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، تو سرحان شاہ کیا چیز ہے؟ بہت برا حشر کروں گی میں تمہارا سرحان شاہ، یہاں سے ایک بار نکل تو لوں، اتنی عبرت ناک سزا دلواؤں گی کہ موت بھی پناہ مانگے گی۔ آئندہ علیشما کی طرف دیکھنا بھی بھول جاؤ گے۔ بہت بڑی حماقت کی ہے تم نے۔ علیشما کوئی عام لڑکی نہیں جسے تم نے اغوا کیا، اس کا اندازہ تمہیں بہت جلد ہو جائے گا۔ لیکن میں یہاں سے نکلوں گی کیسے؟ نفرت سے در و دیوار کو تکتے ہوئے وہ بڑبڑا رہی تھی۔ دفعتاً اسے بائک کی گڑگڑاہٹ سنائی دی، اس کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ اگلے ہی لمحے وہ اچھل کر دروازے سے لگتی باہر سے آتی ہلکی ہلکی آوازوں پر غور کرنے لگی۔ اچانک اس کے بھاری قدموں کے بوٹ کی آواز اسے کمرے کی طرف آتی سنائی دینے لگی۔ جب اس کے ذہن میں ایک منصوبہ آیا، سائڈ ٹیبل پہ رکھے کانچ کے بھاری گلدان کو جھپٹنے والے انداز میں اٹھا کر اس نے تینوں مین لائٹس آف کر دیں۔ اب کمرے میں ہلکی مدھم روشنی تھی۔ وہ خود دروازے کے پاس آ گئی۔ اس کمرے میں وہ آئے گا یا نہیں یہ محض اس کا اندازہ تھا۔ کمرے کے باہر بھاری قدموں کی دھمک نے اس کے حواس جھنجھنا دیے۔ اس کے دونوں ہاتھ پوری قوت سے کانچ کے گلدان پر جمے تھے۔ سرحان شاہ نے کمرے کا لاک کھولا۔ اس نے آنکھیں زور سے جھپکی۔ دروازہ چونکی آواز کے ساتھ کھلا۔ علیشما نے پوری طاقت صرف کرتے گلدان اس کے سر پر دے مارا، جو اس کی اونچی قامت کے باعث کاندھے پر جا لگا۔ اف! ایک درد بھری لہر اس کے پورے بدن سے سرایت کر کے۔ کانچ موٹی تھی جس کے باعث وہ ٹوٹی نہیں۔ بروقت خود کو سنبھالتے اس نے باہر بھاگتی علیشما کا ہاتھ سرعت سے پکڑتے اسے اپنی طرف کھینچا تھا، جس سے وہ اس پر آ گری۔ اسے زور سے بیڈ پر دھکا دیتے وہ شدید غضب اور تکلیف کے باعث اسے گھورنے لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے سختی سے پیش آنے کی؟ وہ زخمی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹی، جو اسے قہر آلود نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہ مارشل آرٹس کی ماہر تھی۔ اس نے گھوم کر اسے لات مارنی چاہی، مگر اس کے دونوں بازو سرحان کی آہنی شکنجے میں جکڑے جا چکے تھے۔ وہ مسکرایا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ بازو چھڑانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ ہمت ہے تو چھڑا لو، خود کو تم تو بہت بہادر کہتی تھی نا۔ وہ اس کا مذاق اڑانے لگا۔ میں جان سے مار دوں گی تمہیں، ڈرتی نہیں ہوں میں تم سے، سمجھے؟ اشتعال کے عالم میں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ واقعی؟ اس کے کان کے قریب جھک کر کہتا وہ مسکرایا، پھر راکنگ چیئر پر دھکیل دیا اور کرسی کی دونوں ہتھیلیوں پر بازو رکھ کر اس کی طرف جھکا۔ اس کی شاندار پرسنالٹی اور کشادہ سینہ دیکھ کر اس نے منہ پھیر لیا۔ جانتے ہو میں نے تمہیں کڈنیپ کیوں کیا؟ بڑی دلچسپی سے اس کے چہرے کے حسین خد و خال دیکھتا ہوا بولا۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں، علیشما نے اس کی تپش زدہ آنکھوں میں دیکھتے کہا، لیکن مجھے ہے۔ کچھ دیر اس کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد یکلخت ہی کرسی سے ہاتھ ہٹاتے وہ سیدھا ہوتے بولا، میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تم مجھے کب آزاد کرو گے؟ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ بدلے میں تمہیں جو چاہیے بولو، تمہیں ملے گا، بس مجھے آزاد کر دو۔ وہ دبی دبی آواز میں گرائی، تمہیں آزادی کبھی نہیں ملے گی، تم اس حویلی سے اب کہیں نہیں جاؤ گی۔ سرحان نے آہستگی سے کہا تھا، مگر اس کی آنکھیں یہ سن کر پھیل گئیں۔ کیا کہا تم نے؟ مجھے آزادی نہیں ملے گی؟ آخر کیوں؟ میرا جرم کیا ہے؟ کیوں مجھے اس ویران حویلی میں قید کر رکھا ہے؟ وہ دم بخود سی بولی، مجرم کو مجرموں کی ہی طرح قید رکھا جاتا ہے۔ وہ چند لمحے پہلے والی کیفیت سے باہر نکل آیا تھا۔ آخر میرا جرم کیا ہے؟ کیوں مجھے یہ سزا دی جا رہی ہے؟ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔
بتاؤں گا جلد ہی، فی الحال تب تک انجوائے کرو۔ وہ باہر کی طرف بڑھا۔ تم اس طرح نہیں جا سکتے سرحان، پلیز جو بھی مطالبات ہیں تمہارے مجھے بتاؤ، میں بابا سے بات کروں گی، لیکن تم مجھے اس طرح یہاں اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ میں یہاں پاگلوں کی طرح 4 دنوں سے اکیلی کمرے میں بند ہوں۔ وہ تیر کی طرح اٹھ کر اس کے سامنے آئے۔ اتنا بے وقوف سمجھتی ہو تم مجھے؟ وہ دھیرے سے ہنسا۔ اگر مجھے تمہارے بابا کو یہ انفارم کرنا ہوتا کہ تم یہاں ہو میری قید میں، تو یہ کام میں 4 دن پہلے ہی کر چکا ہوتا۔ وہ اس کو ایک طرف کر کے تیزی سے باہر نکل گیا، ساتھ ہی دروازہ بھی بند ہو چکا تھا۔ نہیں، دروازہ کھولو، مجھے باہر نکالو۔ وہ پھر سے دروازہ پیٹنے لگی۔ اگلی رات ایک بار پھر خاموش حویلی میں بھاری بوٹوں کی دھمک سنائی دے رہی تھی۔ کمرے کا لاک کھولتے ہوئے وہ قدرے دیر بعد اندر داخل ہوا کہ کہیں پھر اچانک حملہ نہ کر دے، لیکن وہ تو بیڈ پہ بے خبر سو رہی تھی۔ سرحان کی نظر بھٹکتی ہوئی راستہ بھول گئی۔ اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے اس کے لبوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اپنے بے لگام ہوتے جذبوں کو قابو کرتے وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ فریش ہو کر نکلا تو وہ ابھی بھی سابقہ پوزیشن میں لیٹی تھی۔ شرارت سے گیلے ہاتھ اس کے چہرے پہ جھٹکتا وہ پلٹا، تبھی اس کی آنکھ کھل گئی۔ تم کب آئے؟ دیکھو آج تمہیں میری ہر بات کا جواب دینا ہوگا۔ تم نے مجھے کس مقصد کی خاطر یہاں کڈنیپ کیا ہوا ہے؟ دیکھو پلیز بتا دو، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ اس کا لہجہ التجائی تھا۔ اگر میں تمہیں اپنے گھر لے جانا چاہوں تو؟ اس کے احمقانہ سوال پر وہ اسے گھورنے لگی۔ میں تمہارے گھر کیوں جاؤں گی؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ تو پھر ٹھیک ہے، یہیں رہو۔ وہ مسکرایا۔ سرحان شاہ تم پاگل ہو گئے ہو۔ وہ رو دینے کو ہوئی۔ اچھا یہ تصویر دیکھو، پہچانتی ہو ان چہروں کو؟ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس نے فریم شد تصویر اس کی طرف بڑھائی۔ نہیں، لیکن ایسی ایک تصویر میں نے بابا کی اسٹڈی ٹیبل پر بھی دیکھی ہے۔ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھتی تصویر کو غور سے دیکھنے لگی۔ یہ تم ہو، ایک خوبصورت سی بچی پر انگلی رکھتے اس نے کہا، اور یہ میں ہوں۔ سرحان کی اگلی بات پہ علشمہ حیرانی سے اس کی انگلی کی طرف دیکھ رہی تھی، جس کے نیچے ایک 8 سال کا بچہ تھا۔ اس سب کا کیا مطلب ہے؟ وہ استجابیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ 5 دن پہلے جب تم اپنے بابا سے ناراض ہو کر کلب آئی تھی، اس لیے کہ انہوں نے تمہارا نکاح بچپن میں اپنے بھائی کے جاہل گنوار بیٹے سے کر دیا تھا۔ چمکتی آنکھوں سے وہ اسے دیکھتے بولا۔ ہاں، مگر تمہیں کیسے پتا؟ وہ الجھی تھی۔ تو مائی ڈیئر وائف، وہ گاؤں میں رہنے والا پینڈو شوہر میں ہوں، یعنی تمہارا کزن پلس ہسبینڈ سرحان دانڑ شاہ۔ وہ شوخی سے بولا، جس پر علشمہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ میں تمہیں اپنا شوہر کبھی تسلیم نہیں کروں گی۔ پیر پٹکتی وہ جانے لگی۔ سرحان اپنی لو دیتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے ایک جھٹکا دیا، جس سے وہ اس کے سینے پر آن گری۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ علشمہ اتنا ہی بولی تھی جب سرحان بے قابو ہوتا اس پر جھکا تھا۔ علشمہ کی ساری مزاحمت اس کی محبت نرم فوار میں کمزور پڑتی چلی گئی۔ علشمہ نے زندگی میں کبھی کسی سے محبت کی تھی یا نہیں، لیکن سرحان کی خود پر حاوی ہوتی اس کی شخصیت سے وہ خوفزدہ ضرور ہو گئی تھی، اس لیے وہ من ہی من میں اس سے بیر باندھنے لگی۔ لیکن جو دوسروں کے دلوں پہ راج کرنے والی ہمیشہ فاتح ٹھہری، آج مقدر کی شکست سے ہار ہو گئی۔ سرحان شاہ کی پناہ میں آئی تو ساری تیز تراری اور کروفر ہوا ہو گئی۔ وہ مضبوط کردار کا مرد، اس کا شرعی حقدار سرحان شاہ نکلا تھا۔ وہ بلشمہ نہیں، علشمہ سرحان شاہ بن گئی تھی، اس کی بیوی جو بڑے آرام سے اس پر اپنا حق جتا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میں ان سے کیسے بات کروں۔ کل تک میں جنہیں سزا دلوانے، پھانسی لگوانے کے لیے بے چین تھا، آج وہ بے بسی سے پہلو بدلتا وہ گویا ہوا۔ جو بھی ہے وہ تیرا چاچا ہے اور سسر ہے، بابا سرکار بولے تھے۔ علشمہ بیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے سرحان، تم اسے یہاں لے آؤ، یہ میرا حکم ہے۔ بابا سرکار یہ کہتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے، اور وہ اسی شام اسے لینے آ پہنچا، جو اس سے منہ نیچے جھکائے ناراض بیٹھی تھی۔ علشمہ، ہاتھ مت لگاؤ مجھ سے اپنا حق وصول کر کے تم مجھے اس تنہائیوں کی قید میں کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہو سرحان؟ میں نے تو تمہیں اپنا سب کچھ مان لیا، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم ٹھہرے نہ وہی مرد جس کا تمہیں گھمنڈ تھا۔ تم مجھ سے میرا سب چھین کر مجھے ہی تنہا کر گئے۔ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، جب سرحان نے اسے بہت محبت سے اپنے سینے میں بھر لیا۔ وہ اس کے شانے سے لگی بری طرح رو دی۔ میں نہیں چاہتا علشمہ کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے، میں صرف تمہاری حفاظت چاہتا ہوں، کیونکہ میں تم سے کب سے محبت کرنے لگا مجھے خود بھی نہیں پتا۔ ظفر پاگلوں کی طرح تمہاری بو سونگھ رہا ہے۔ چچا جان کے کہنے پر میں نے تمہیں یہاں رکھا،
لیکن اب اور نہیں، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ الیشما، جانتا ہوں تمہاری ساری شکایتوں کا، دکھوں کا، تکلیفوں کا ذمہ دار میں ہوں، لیکن اس کا مداوع بھی میں ہی کروں گا۔ بہت پیار سے وہ اسے سینے میں زور سے بھینچتے بولا۔ الیشما نے حیرانی سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں چچا جان جانتے ہیں کہ تم میرے پاس ہو، ان کے کہنے پر میں تمہیں یہاں لایا تھا، لیکن اب تم مزید یہاں نہیں رہو گی۔ یہ کہتا وہ اسے شاہ ہاؤس لے آیا۔ وہ جیسے ہی گاڑی سے اتری تبھی سامنے سے اسے لقمان ڈاڑ شاہ اپنے بھائی کے ساتھ آتے دکھائی دیے۔ بابا! وہ دوڑ کر ان کے سینے سے جا لگی۔ آنسو ایک بار پھر بے وفائی کر گئے تھے۔ ارے ارے بیٹا، رو کیوں رہی ہو؟ تم تو میری بہت بہادر اور پیاری بیٹی ہو۔ ان کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ بابا، پورے 6 دن ہو گئے میں نے آپ کو دیکھا تک نہیں۔ جانتے ہیں میں نے آپ کو کتنا یاد کیا۔ وہ سب کو ایک نظر دیکھتی اپنے باپ سے بولی۔ لقمان ڈاڑ نے اسے سب سے ملوایا اور شروع سے آخر تک سب کچھ اسے بتا دیا، یہاں تک اپنا جرم بھی اس پر آشکار کر دیا، جسے وہ دھڑکتے دل سے سننے لگی۔ میں شروع میں بہت پریشان ہو گیا تھا، پھر جلد ہی مجھے پتہ چل گیا کہ تم محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ تمہاری حفاظت کے لیے ہی سرحان نے کڈنیپ کیا تھا تمہیں۔ ظفر اب بھی تمہاری تلاش میں ہلکان ہے، لیکن اس کی فکر مت کرنا، وہ اچھا انسان نہیں۔ میں جلد ہی قانون کو اس کے سارے ثبوت دے کر اسے گرفتار کروا دوں گا۔ وہ پیار سے اس کا ماتھا چوم کر اپنے بھائی کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گئے، جب سرحان نے اس کی کلائی تھام لی۔ اب تو معاف کر دو یار، اب تو میں پوری کوشش کروں گا چچا جان کو ان کے گناہوں اور جرم کی کم سے کم سزا ملے، اور ظفر کو تو میں پھانسی تک پہنچاؤں گا، اور تمہاری طرف میرے جتنے حساب نکلتے ہیں میں ان کا جواب بھی دوں گا، پلیز۔ وہ بیچارگی سے اسے دیکھتے بولا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی الیشما کی ہنسی نکل گئی۔ بہت سخت سزا ملے گی میجر سرحان شاہ۔ اس کے چہرے کے کھلتے رنگوں کو سرحان مبہوت سا دیکھے گیا، پھر پیار سے اس کے ماتھے پر لب رکھتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ والسلام۔